جسے ناظم الخا جناب ملا لیاقت احمد صاحب پیش کریں گے بعنوان تحریک اور جمود۔ میں محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ محترم امیر مقامی، معزز رفقاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں کچھ وقت اپنی زندگی میں ایک دینی اجتماع میں شرکت کا موقع عطا کیا۔ اجتماعات ہمارے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ اس میں جو باتیں سنی جاتی ہیں اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، اور کام کرنے والے ساتھیوں سے مل کر کے خوشی ہوتی ہے۔ تحریک اسلامی نے اپنے ہفتہ وار اجتماعات کو ایک خاص اہمیت دی ہے، اپنے رفقا کو پابند کیا ہے کہ وہ لازماً ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں۔ اجتماعات میں جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں قرآن و حدیث سے استفادہ کیا جاتا ہے اور کسی موضوع پر اظہار خیال ہوتا ہے۔ آج کے اس نشست میں بھی ہم نے قرآنی آیات سے کچھ باتیں سنی، وہ ہمارے تذکیر و یاد دہانی کے لیے تھیں۔ اب ایک موضوع پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عنوان جو دیا گیا ہے تحریک اور جمود۔ تحریک نام ہے حرکت کا، تحریک نام ہے عمل کا، اس کی ضد جمود ہے۔ اسے بے عملی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تحریک اگر عمل ہے تو جمود بے عملی ہے، تحریک اگر حرکت ہے تو جمود ٹھہر جانا ہے، جم جانا ہے، رک جانا ہے۔ تحریک اور جمود دو الفاظ استعمال کر کے جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ آدمی کب متحرک ہوتا ہے اور آدمی کب جمود کا شکار ہوتا ہے۔ تحریک زندگی ہے اور جمود موت ہے۔ ایک آدمی حرکت کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، ایک آدمی حرکت نہیں کر رہا تو ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں موت کے گھاٹ نہ اتر چکا ہو، اس کی جان ہے یا نہیں، اس جانچنے کے لیے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ تحریکوں کی زندگی میں بھی یہ مرحلے آتے ہیں، جسمانی لحاظ سے افراد کی زندگی میں بھی آتے ہیں، نظریاتی اور عمل کے لحاظ سے تحریکوں اور جماعتوں کی زندگی میں بھی یہ مرحلے آتے ہیں۔ آدمی کو جو چیز متحرک کرتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر روح ہے تو وہ زندہ ہے اور حرکت کر رہا ہے، یہ جان نکل جاتی ہے تو پھر وہ ایک لاشا ہے، وہ حرکت سے محروم ہے۔ انسان کے اندر عمل کیسے بیدار ہوتا ہے؟ عمل کے لیے جس جذبے کی ضرورت ہے، عمل کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے، عمل کے لیے جس فکر کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ انسانی شخصیات کا مطالعہ کرتے ہوئے بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی۔ آدمی کے اندر کسی چیز کا شوق ہو، آدمی کے اندر کسی چیز کی طلب ہو، آدمی کے اندر کسی چیز کی خواہش ہو تو آدمی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس طلب کو پورا کرنے کے لیے یا اس ذوق کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ حرکت کرتا ہے۔ تو آدمی کو حرکت میں رکھنے والی چیز اس کا ایمان ہے یا اس کا جذبہ ہے یا اس کی خواہش ہے یا اس کی طلب ہے۔ ہم تحریک اسلامی کے افراد اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک اجتماع میں ہم شریک ہو رہے ہیں، تو ایک مسلمان کو جو چیز متحرک رکھتی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کی طلب ہے، اور پھر اس کے لیے جد و جہد کرنے کے تقاضوں کا واضح شعور ہے۔ ایک آدمی ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان اس سے کچھ تبدیلیاں چاہتا ہے۔ اس ایمان کا شعور جتنا جاندار ہوگا، تبدیلی کا عمل اتنا ہی تیز رفتار ہوگا۔
آدمی کے اندر ایمان کا شعور مدھم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ تبدیلی کا شعور اتنا ہی مدھم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ایک شخص آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے سلسلے میں پوچھا، آپ نے اسلام کا تعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ میں یہ باتیں جا کر کے مکہ کے لوگوں کو خانہ کعبہ میں جا کر کے سنا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جانے دیجئے، یہ اچھی باتیں ہیں، میں جا کر کے سناؤں گا۔ وہ شخص گیا خانہ کعبہ میں اور پھر اس نے وہ ساری باتیں سنا دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سنی تھی۔ اسے پیٹا گیا، وہ بری طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ کچھ لوگوں نے آ کر کے اسے بیچ بچاؤ کیا اور اسے اٹھا کر کے لے کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم جا کر کے یہ نہ سناؤ؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، جس وقت تو مجھے پیٹ رہے تھے مجھے اتنا سکون اور اتنا اطمینان ہو رہا تھا، میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے، میں پھر جا کر کے یہ چیز انہیں سنانا چاہتا ہوں۔ جو چیز انہوں نے سنی تھی وہ انہیں اس قدر انسپائر کر گئی تھی، اس قدر جذبہ ان کے اندر بھر دیا تھا کہ اس چیز کو دوسروں تک پہنچانا ان کے اندر ایک طلب اور خواہش بن کر کے ابھر رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ بات جلد از جلد لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ جذبہ کہ جو چیز مجھے معلوم ہوئی میں دوسروں کو بتاؤں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں میرے دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور انسان، میرے اور بھائی بند جو میرے اطراف ہیں، ان کی بھی دنیا اور آخرت کامیاب ہو۔ اسی جذبے نے انہیں متحرک رکھا تھا۔ یہ جذبہ جب تک اور جس حد تک آدمی کے اندر بیدار ہوتا ہے، آدمی اس حد تک متحرک ہوتا ہے، اور آدمی کے اندر یہ جذبہ سرد پڑنے لگتا ہے تو پھر اس کے حرکات و سکنات متاثر ہوتے ہیں اور اس کی سرگرمیوں کے اندر فرق آتا ہے۔ تحریک اسلام نے ہمارے سامنے جو مقصد نصب العین رکھا ہے، اس مقصد نصب العین کو سامنے رکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تقاضوں کو واضح کرتے ہوئے جو بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس میں پہلی بات بتائی کہ تم مجتمع بن کر کے، جماعت بن کر کے رہو۔ آمرکم بخمسن کہہ کر کے جو بات آپ نے بتائی، 5 باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم جماعت بن کر کے رہو، الگ الگ نہ رہو۔ اجتماعیت، امت بن کر کے رہنا، اجتماعیت سے وابستہ رہنا، یہ اس کا پہلا تقاضا ہے۔ آدمی اس اجتماعیت سے کٹتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ ابھی آپ نے تذکیر بالقرآن کے اندر بھی سنا کہ ایک شخص کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے کاروبار کو، میں اپنے دنیائی تجارت کو بڑھاؤں، اور پھر اس نے علیحدہ رہنے کی گزارش کی۔ ایک حدیث کے اندر اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک شخص کو ایک بڑا اچھا منظر نظر آیا، وہاں ہریالی تھی، وہاں پانی تھا، وہاں خوب خوشنما منظر تھا۔ اس نے گزارش کی، میرا دل چاہتا ہے کہ اس خوشنما جگہ میں رہ جاؤں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن اس نے اصرار کیا، میں یہیں رہ جاتا ہوں۔ پھر وہ وہیں رہ پڑا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا، آہستہ آہستہ وہ اجتماعیت سے دور ہوا اور پھر اسی کا ہو کر کے رہا۔ آدمی جب اجتماعیت سے کٹتا ہے تو ظاہر ہے اس اجتماعیت سے کٹنے کے جو اثرات ہوتے ہیں، اکیلے رہنے کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، اور آدمی ایک طرح سے جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے ہی قول کے اندر بندھا رہنا، اپنے ہی خیالات میں مگن رہنا، خود کچھ پڑھنا، خود کچھ کہنا، اسے سن کر کے خوش ہونا، اور پھر اپنے ہی کو بہتر سمجھنا، اور پھر اسی کے اندر مشغول رہنا، وہ زندگی کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ تنہائی اچھی چیز بھی ہے، لیکن آدمی تنہائی کا شکار ہو کر کے تنہا رہنے لگے تو وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو خانقاہ نظام کو جنم دیتی ہے، اور خانقاہیت نے امت کو، اسلام کو حرکت سے نکال کر کے جمود کا شکار بنا دیا ہے۔ بہت سے اچھے لوگ ہیں جن کے تقوی و تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن وہ اکیلے رہ کر کے اپنے آپ کو بنانے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کیجئے جس میں حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کیا، اے اللہ کے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ تم جا کر کے فلاں بستی پر عذاب نازل کر دینا، حضرت جبریل گئے،
پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا خدایا وہاں تیرا ایک نیک بندہ رہتا ہے جو صبح شام تیرے عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے اور ایک لمحے بھر کے لیے وہ غلط کام اس نے نہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے سمیت اس بستی کو الٹ دو۔ ماحول کے اندر بگاڑ ہو، ماحول کے اندر خرابیاں ہوں، انسان گمراہی کا شکار ہو رہا ہو اور آدمی خود اپنی تربیت، خود اپنے پاکی و صفائی، پھر اپنے تزکیے، پھر اپنے آپ کو بنانے سنوارنے ہی کے اندر لگے اور دنیا و ماحول سے اسے کوئی تعلق نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص اللہ کی رحمتوں کا نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ تنہائیت کے، یہ تنہا پسندی کے وہ نقصانات ہوتے ہیں جب آدمی حرکت سے کٹ کر کے صرف اپنے خول کے اندر بند ہو جاتا ہے اور پھر خود کچھ کرتے رہنے میں کے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے امت کو ایک امت قرار دیا تو اس کے سامنے ایک مقصد رکھا۔ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے امت کے چنے جانے کا ذکر کرتے ہوئے جو بات بتائی ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، تم خیر اور بھلائی کے کام کیا کرو۔ اس سے پہلے جہاد وغیرہ کا ذکر ہے، لیکن یہاں فرمایا تم خیر اور بھلائی کے کام کیا کرو۔ ان خیر اور بھلائی کے کاموں میں اس کے آخری منزل تک پہنچنا یا اپنی کوششوں کو اپنی امکان بھر حد تک لگا دینا یا اپنی کوششوں کی انتہا کر دینے کا نام جہاد ہے، کوشش ہے۔ ان کوششوں میں اپنے آپ کو لگا دینا ہے، لیکن اس کا آغاز خیر اور بھلائی کی طرف تو ہوگا۔ آدمی خیر اور بھلائی کے کام کرنے والا بنے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زندگی دی ہے یہ عمل کے لیے دی ہے، تم عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی عمل کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عمل کا مجھے صلہ بھی دے گا۔ آدمی عمل کا خوگر بنے، عملی زندگی اختیار کرے تو یہ اسے متحرک رکھتی ہے۔ آدمی تنہا رہنے کے مقابلے میں جب اجتماعیت یا جماعت کے ساتھ یا امت کا حصہ بن کر کے رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ امت کا مقصد، امت کا نصب العین، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ اسی لیے امت مسلمہ کو ان کا مقصد یاد دلاتے ہوئے کہا گیا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تمہیں اپنی زندگی کے اپنے کاموں کے اندر مشغول نہیں رہنا ہے، بلکہ خیر امت بن کر کے ساری انسانیت کے خیر و بھلائی کے لیے تمہیں کام کرتا رہنا ہے۔ یہ عمل کا جذبہ، یہ جدوجہد کا جذبہ، یہ دوسروں کو برائی سے روکنے کا جذبہ، یہ خیر کو پہنچانے اور پھیلانے کا جذبہ آدمی کو متحرک رکھتا ہے۔ زندگی کا مقصد، زندگی کا نصب العین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ آدمی کو حرکت و عمل کی دعوت دیتا ہے، اور یہی حرکت و عمل انسان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے۔ یہ تحریک شعور سے آغاز ہوتا ہے اور زندگی کے آخری سانس تک اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور جب تک یہ شعور زندہ ہے آدمی کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس کے مقابلے میں ایک مرحلہ آتا ہے جب آدمی جمود کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے کاموں کو ترک کر دیتا ہے، بے عملی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ حرکت پذیری سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور پھر آدمی خاموشی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بہت سے اسباب و وجوہات ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ آدمی ہمیشہ شعور کی حالت میں نہیں رہتا، آدمی پر غفلت کے پردے پڑتے رہتے ہیں۔ جب آدمی پر غفلت کا پردہ پڑتا ہے تو ظاہر ہے وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ آدمی بیٹھے بیٹھے اونگ جائے تو ظاہر ہے کہ ایک اونگ ایسی کیفیت ہے جو آدمی کو موت سے قریب کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس حالت میں آدمی کو اپنا شعور نہیں ہوتا تو کہا گیا کہ وضو کی حالت میں تم اس طرح سے اونگ جاؤ کہ ٹیک لگاؤ اور تمہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہے، تمہارا وضو جاتا رہتا ہے، جا کر کے تازہ وضو کر دو۔ آدمی کے اوپر اونگ طاری ہوتی ہے۔ اونگ کیوں طاری ہوتی ہے؟ کچھ تو فطری اسباب ہوتے ہیں اور کچھ مانوی اسباب ہوتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی جوان ہو حرکت کرتا ہے، آدمی بوڑھا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ حرکت میں کمی آتی ہے، اور ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ آدمی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ ایک فطری کمزوری ہے جو ہر انسان پر طاری ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تحریکوں کے اندر
عمر رسیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ وہ تحریکیں، وہ اجتماعیتیں جمود کا شکار ہو جاتی ہیں جس میں عمر رسیدہ لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کی کثرت لوگوں کو صرف باتیں بنانے، پلاننگ کرنے، اچھے اچھے منصوبے بنانے میں تو بہت زیادہ وہ چاق و چوبند رہیں گے، لیکن عمل کے میدان میں اتر کر کے کام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے تحریکیں ہمیشہ نوجوانوں کے ذریعے سے چلتی ہیں اور نوجوانوں کو قریب کر کے انہیں آگے بڑھا کر کے اپنے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی اس کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ 40 سال کی عمر میں اپنے نبوت کا کام کا آغاز کیا تھا، لیکن آپ کا ساتھ دینے والوں کی 90 سے زیادہ فیصد اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ ایسے نوجوان آپ کو میسر آئے تو پھر آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا جو تاریخ کا بے مثال کارنامہ ہے۔ وہ کارنامہ یہ ہے کہ 23 سال سے مختصر سے عرصے میں ایک عظیم انقلاب آپ نے برپا کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بعد جو چیز سب سے زیادہ مؤثر و کارگر ثابت ہوئی وہ نوجوانوں کی قوت عمل تھی، وہ نوجوانوں کی کارکردگی تھی۔ نوجوان متحرک تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت کر رہے تھے اور ان نوجوانوں کو آگے بڑھا کر کے وہ انقلاب آپ نے برپا کیا۔ کوئی تحریک، کوئی اجتماعیت نوجوانوں سے بھری ہوتی ہے تو پھر وہ تحریک کامیابی کے منازل طے کرتی ہے، اور جب کوئی تحریک عمر رسیدہ لوگوں کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ جمود طاری ہونے لگتا ہے۔ اس وقت دنیا میں امریکہ ہو یا مغرب ہو، ایک طرح سے جمود کی کیفیت ان پر طاری ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہاں کے معاشرے کے سلسلے میں یہ معروف تھا وہ عمر رسیدہ لوگوں کا معاشرہ بن چکا ہے۔ ہیلتھ کی سہولتیں بہت اچھی ہونے کی وجہ سے بیماریاں کم ہوئی تھیں اور موت کی شرح بھی کم ہوئی تھی، عمر رسیدہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ وہاں اپنے ضروری امور کو انجام دینے کے لیے ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے اولاد سے محرومی کے منصوبے بنائے تھے اور پھر اولاد سے دور رہ کر کے بغیر اولاد کی زندگی گزارنے کو اپنا کمال سمجھتے تھے۔ چنانچہ آج بھی امریکہ کے اندر اس کے جو اہم ترین شعبے ہیں اس میں ہندوستانی یا ایشیائی باشندے کام کرتے ہیں۔ وہاں کے اخبارات کے ایڈیٹرز، وہاں کے ڈیفنس کے ایڈوائزرز اور وہاں کے اہم ترین شعبوں پر، اور موجودہ صدر آنے کے بعد تو جتنے اتنے ایشینز کو اور جتنے ہندوستانیوں کو مختلف شعبوں کے اندر لایا ہے، وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی معیشت کو، اپنے مقام کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں کے نوجوانوں کو شہریت آفر کر کے وہاں کے شہری بن کر کے کام کرنے کے مواقع فراہم کر رہا ہے، تاکہ نوجوان اس کے ہاں نہیں پیدا ہو رہے ہیں یا بچے جوان ہو کر کے اس کے کام نہیں آ رہے ہیں تو نوجوانوں کو باہر سے لا کر کے ان کے ذریعے سے اپنے مقام کو باقی رکھا جائے اور اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ مغرب کی نظر ہندوستان پر، ایشین معاشرے پر، مسلم معاشرے پر ہے، اس کی وجہ یہ ہے یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے۔ ہندوستانی معاشرے میں آج بھی 70% تعداد نوجوانوں کی ہے، مسلم معاشرے میں یہ تعداد 80% سے بڑھ کر کے ہے۔ اس لیے ان پر وہ نظر رکھتے ہیں، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو پھر ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ نوجوان حرکت کا نام ہے، نوجوان قوت کا نام ہے، نوجوان آگے بڑھنے اور بڑھانے والی عملی طاقت کا نام ہے۔ حرکت پذیری، تحریکیت، آگے بڑھنے کا عمل یہ نوجوانوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نوجوان کسی تحریک کے اندر، کسی اجتماعیت کے اندر ہوتے ہیں تو تحریک بہت زیادہ متحرک ہوتی ہے۔ محترم رفقائے کرام، اس میقات کے آغاز میں جناب سعد اللہ حسینی صاحب امیر جماعت نے اس میقات کا آغاز کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں ایک ینگر جماعت بنانا ہے، ہمیں اپنی جماعت کو نوجوان بنانا ہے۔ کیسے بنے گی جماعت نوجوانوں کی؟ کہ آپ نوجوانوں کو قریب لائیے، نوجوانوں کو تحریک کا حصہ بنائیے، نوجوانوں کو تحریک کے لیے مفید بنائیے، افراد سازی کا کام کیجیے اور نوجوانوں کو قریب کر کے انہیں آگے بڑھا کر کے اس منزل تک پہنچنے کے رفتار کو آگے بڑھائیے۔ تحریک اسلامی نے اپنے صفوں کا جائزہ لیا اور یہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں بھی ان لوگوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے جن کے بال سفید ہو چکے ہیں،
ان نوجوانوں کی تعداد کم ہے جن کے بال کالے ہیں اور جو تحریک کا حصہ بن کر کے اس کے لیے قربانیاں دینے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ انحطاط یا جمود یا سرد مہری یا کمزوری یا کم عملی کی شکایتیں تحریکوں اور اجتماعیت میں ہوتی ہیں۔ ایک وجہ فطری ہے کہ اگر عمر رسیدہ لوگوں کی تعداد بڑھ جائے، نوجوانوں کی تعداد کم ہو جائے تو پھر یہ فطری اثر ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں نوجوانوں کو قریب کرنا ہے اور نوجوانوں کو تحریک کا حصہ بنا کر کے، ان کی تربیت کر کے، ان کی ذہن سازی کر کے، انہیں تحریک کے قیادت کے لیے، تحریک کے کاموں کے لیے انہیں آمادہ و تیار کرنا ہے۔ دوسری چیز، آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ابھی تذکیر بالقرآن جو آپ نے سنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آدمی کے اندر ایک خواہش ہے، وہ کثرت مال کی طلب ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو تمہیں غفلت کے اندر مبتلا کر دے گی، وہ ہے کثرت کی خواہش۔ دنیا، اچھی دنیا، دنیا کثرت سے دنیائی مال و اسباب، یہ حاصل کرنے کی طلب انسان کے اندر رکھ دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جن کمزوریوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ انسان مال کی محبت میں بری طرح سے مبتلا ہے۔ یہ مال کی محبت جب ضرورت سے آگے بڑھ کر جنون کے حد تک پہنچتی ہے تو پھر آدمی اسی دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ یہ کثرت مال کی طلب اور خواہش آدمی پر غفلت طاری کر دیتی ہے، اپنے مقاصد سے، اپنے بنیادی چیزوں تک سے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کثرت مال کی خواہش آدمی کو کھانے پینے سے بھی بیگانہ کر دیتی ہے، آدمی کو اپنے گھر کی مصروفیات سے بھی بیگانہ کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ کمانے والے مارواڑی حضرات آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کے کاروبار کا مطالعہ کرنے کا اندازہ ہوگا۔ یہ لوگ دکان میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، صبح کھلتا ہے، ان کے خواتین کھانا وہیں لے کر کے آتی ہیں، وہ کھانا وہیں کھاتے ہیں، رات میں دیر گئے تک وہ رہتی ہیں، ان کی زندگی کا میکزیمم وقت اسی کاروبار کے لیے لگتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کاروبار ہی کو مقصد بنا لیا ہے، اسی کو انہوں نے سب کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ چیز جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں۔ آدمی جو کام بھی کرتا ہے اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے صلاحیتیں چاہیے۔ آدمی کثرت مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اپنا وقت لگائے گا، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائے گا، اس کے لیے اپنے اثرات کو استعمال کرے گا۔ یہ چیزیں وہاں استعمال ہوگی جو اسے امیر تو بنا دے گی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اسے مقصد و نصب اللہ سے دور کر دے گی۔ مال کا حاصل کرنا، مال کا طلب کرنا، مال کا رکھنا، مال کا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن اس حد تک اس کے اندر انہماک ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں، اور وہ چیز ہمیں اچھے مقصد میں تحریک سے ہٹا کر کے ایک ایسے حقیر سے مقصد کے اندر ہمیں لگا دیتی ہے جس کا حاصل آخرت میں نہیں، دنیا ہی میں ہمیں ملنے والا ہے۔ تحریکی زندگی میں، اسلامی جدوجہد میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس میں یہ مال بھی ہے۔ سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، اس میں کچھ کمزور افراد کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، جس چیز نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے سے روک دیا تھا وہی مال کی طلب ہی تو تھی نا۔ انہوں نے کہا کہ ایمانی لحاظ سے ہم کمزور نہیں ہیں، اور انہیں بے ایمان نہیں کہا گیا۔ ان کے پاس ایمان بھی تھا، ارادہ بھی تھا، جذبہ بھی تھا، کل چلیں گے، پرسوں چلیں گے، ابھی وقت ہے نا، تیز رفتار سواری ہے نا، ہم تیزی سے چل کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ہم نے کوئی غلط عمل نہیں کیا نا۔ یہ سب ان کے پاس چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بے عملی کا شکار ہو گئے، اور پھر بالآخر وہ نتیجہ نکلا جس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے۔ ان سے ایک ایسی حرکت سرزد ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے کے بجائے انہوں نے گھر بیٹھنا قبول کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا، تم زمین سے چمٹ کر کے رہ گئے۔ اگر ایسا ہے تو سنو،
یہ مال بہت حقیر ثابت ہونے والا ہے، بہت کمتر ثابت ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں دینے کے لیے جو کچھ ہے، اس نے تمہاری مہمان نوازی کے لیے جو کچھ تیار کر کے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ آدمی کو جو چیز بے عملی کا یا جمود کا یا تحریکی زندگی سے ہٹ کر کے ایک ایسا رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے جو ان کی قوتوں کو متاثر کرتا ہے، اس میں یہ مال کی طلب بھی ہے، کثرت مال کی طلب بھی ہے، اس میں حد درجہ انہماک بھی ہے، اور پھر اس کے لیے اپنا سب کچھ جھونک دینا بھی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، واعظین مقررین بیان فرماتے رہتے ہیں۔ انہیں مال کے تعلق سے پوچھا گیا، انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کی مثال کشتی اور پانی کی سی ہے۔ کشتی کو چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، پانی نہ ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی، لیکن یہ پانی کشتی کے نیچے رہنے کے بجائے اس کے اندر داخل ہو جائے تو یہی پانی اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ پانی ضروری ہے، مال ضروری ہے، لیکن یہ اس کشتی کے اندر داخل نہ ہو جائے، وہ اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تو تحریکوں کی زندگی میں، افراد کی زندگی میں جو جمود اور انحطاط آتا ہے، جو بے عملی آتی ہے، اس کی ایک وجہ مال کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی خواہش اور طلب ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ مکان بنا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ نے کہا کہ یا رسول اللہ مکان بنا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتنی فرصت ہے تمہارے پاس؟ یہ کہہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ مکان بنانا غلط نہیں ہے، مکان بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں روکا نہیں ہے، لیکن جس صحابی سے وہ کوئی اعلیٰ توقع رکھتے ہوں، وہ اگر ان کاموں میں اپنا وقت لگانے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کے ایک سے زائد مکانات رہے ہوں گے، اس کی تفصیلات مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہوئی یہ کہ آدمی اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں کے لیے لگا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا راست اثر کی عملی زندگی پر پڑے گا۔ میرا ایک مکان ہے، میں دوسرا مکان بناتا ہوں، میرے 2 مکان ہیں، میں تیسرا مکان بناتا ہوں، میرے 3 مکان ہیں، میں چوتھا مکان بناتا ہوں، میرے 4 مکان ہیں، میں 5واں مکان بناتا ہوں، ایک منزل پر میں رہتا ہوں، پھر منزل پر منزل تعمیر کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ چیز میرے لیے مناسب ہے یا اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنتوں کو وہاں لگاؤں جہاں اس سے بڑھ کر کے اجر و ثواب مجھے ملنے والا ہے۔ کثرت مال، اس کے اندر حد درجے انہماک آدمی کے اندر جمود و تعطل پیدا کر دیتا ہے۔ آدمی کو ایمان ایک مقصد و نصب العین عطا کرتا ہے۔ اس مقصد و نصب العین کی محبت آدمی کو متحرک رکھتی ہے۔ یہ مقصد و نصب العین کی محبت آدمی کے اندر کم ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ آدمی بے عملی کا یا جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایمان کمزور ہو جائے، علامہ اقبال کے الفاظ میں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ یہ عشق کیا ہے؟ یہی ایمان ہے۔ یہ بجھ جائے تو راک کا ایک ڈھیر ہے۔ یہ چنگاری ہو، ذرا سی ہوا لگے تو یہ شعلے جوالا بن سکتا ہے۔ تو رہنورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ آدمی مسافر ہے، آدمی جدوجہد کرنے کے لیے ہے، آدمی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ یہی ایمان اگر کمزور پڑ جائے تو پھر آدمی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آدمی کا پہنا ہوا لباس پرانا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے آدمی کا ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، تم ایمان کو نیا پیرہن عطا کرو۔ یہ نیا پیرہن کیا ہے؟ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، ایمان کو نیا پن عطا کرتے رہو۔ ایمان کی تازگی آدمی کو متحرک کرتی ہے۔
ایمان کی تازگی کے لیے کیا کیا جائے؟ قرآن نے ہمیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایمان کو تازہ رکھا جائے، اس کے لیے تذکیر کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے یاد دہانی کی ضرورت بھی ہے، اس کے لیے اجتماعات کی ضرورت بھی ہے، اس کے لیے خطبہ جمعہ کی ضرورت بھی ہے، اس کے لیے مطالعے کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے عبادات کی بھی ضرورت ہے۔ وہ ایک پورا نظام ہے جو آدمی کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز کیا ہے۔ اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھ سکتے ہیں، تازہ کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کمی آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایمان کی کمزوری بہت سی کمزوریوں کا شاخسانہ بن جاتی ہے، اور آدمی حرکت و عمل سے ہٹ کر کے وہ جمود اور بے عملی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جمود کی ایک وجہ ایمان کی کمزوری بتائی گئی، اس لیے آدمی ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتا رہے اور اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ سورہ عصر کی تفسیر میں صحابہ کرام کے واقعات نقل ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملتے تو سورہ عصر لوگوں کو سنا لیا کرتے تھے۔ سورہ عصر کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور نیک اعمال کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا جنہوں نے صبر کی تلقین کی، جنہوں نے حق کی وصیت کی۔ ایمان، اس کے تقاضے انسان کو بار بار یاد دلائے جائیں، انفرادی حیثیت میں بھی دوستوں سے، رفقا سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے ملاقات کر کے، اور پھر اجتماعی حیثیت سے بھی اس کا اہتمام و انتظام کیا جائے۔ مسلمان پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کا نظم ہے، جمعہ میں خطبے کو نماز کا حصہ بنایا گیا۔ کہا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے کوئی نماز نہ پڑھی جائے، تم بیٹھ کر کے اسے سنتے رہو۔ 4 رکعت کی فرض کو 2 رکعت جمعہ کے اندر بدلا گیا اور 2 رکعت کا مقام خطبہ جمعہ کو دے دیا گیا۔ یہ تذکیر و یاد دہانی پوری امت کے لیے ہے۔ وہاں سے جذبے کو، ایمان کو، ذمہ داریوں کو واضح کرنے والی بتائی جائیں اور انسان اس سے استفادہ کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ تذکیر و یاد دہانی اس کے ایمان کو جلا بخشنے والی ہے۔ وہ بے اثر ہو گئے ہیں، اس کے اثرات معاشرے پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تحریک اسلامی نے اس کی بے اثری کو کم کرنے، ختم کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں، اور اس کے متبادل کے طور پر ہفتہ واری اجتماعات کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ہم ہفتہ واری اجتماعات کو وہ اہمیت دیں اور جس میں لازماً شریک ہوں۔ اس لیے اجتماعات کا ایک لازمی حصہ درس قرآن بھی ہوتا ہے، جس سے انسان کی تذکیر ہوتی ہے، جس سے انسان کو یہ جذبہ عمل ملتا ہے۔ ایمان کو ہمیشہ تازہ تر و تازہ رکھا جائے اور اس کے لیے کوششیں کی جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اے ایمان لانے والو، تمہیں مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ مال کی کثرت یا اس کے طلب یا اس کی حد سے بڑی ہوئی خواہش آدمی پر غفلت طاری کر دیتی ہے۔ ایمان کی کمزوری آدمی کو بے عملی کا شکار بنا دیتی ہے۔ پھر آدمی کو اپنی فیملی بھی جمود کا شکار بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیملی کے تعلق سے 2 باتیں بتائی۔ ایک سورہ تغابن میں بتایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، یہ وارننگ ہے۔ جیسے الیکٹرک کے کھمبے پر ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیاں لگائی جاتی ہیں، وارننگ سائن ہے کہ بچ کر کے رہو۔ ایسے ہی اولاد اور مال کا ذکر کرنے کے بعد یہ وارننگ سائن لگا دی گئی ہے، یہ تمہارے لیے وارننگ ہے کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنی منزل کو کھوٹی نہ کر بیٹھنا، اپنے ایمان سے دور نہ ہو جانا، اپنی جد و جہد سے دور نہ ہو جانا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مخاطب اہل ایمان ہیں۔ یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں، مخاطب اول صحابہ کرام تھے، انہیں بتایا گیا یہ تمہارے لیے سامان آزمائش ہیں، تم اسے سامان آزمائش ہی سمجھو۔
اگر تم اسے سامان آزمائش نہ سمجھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے اندر بتایا ان میں سے بعض لوگ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری فیملی کے افراد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ عدو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھیے، یہاں مخاطب کون ہے؟ مفسرین تعویل کرتے ہیں کہ یہ کمزور اہل ایمان کے لیے ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اہل ایمان تھے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے مخاطب ہیں۔ یہ ہمارے لیے دشمن کب بنیں گے؟ جب وہ ہماری پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں۔ میں جدوجہد سے دور رہتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ گھر والوں کا مطالبہ، اولاد کے تقاضے، کہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا حد سے زیادہ جنون اور شوق مجھے اپنے مقصد و نصب العین سے دور کر دیتا ہے اور پھر وہاں لگا دیتا ہے جہاں اپنے پورے وقت کو وہاں نہیں لگانا چاہیے۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت، گھر والوں کی محبت آزمائش ہے، اس لیے تم اسے آزمائش نہ سمجھو گے تو پھر وہ تمہارے دشمن بنیں گے، پھر تمہاری منزل کھوٹی کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد اپنے ازواج سے ملاقات کرتے تھے، ہمارے ساتھ آ کر کے گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے ہوتے، اذان کی آواز سنائی دیتی، جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ اپنے ازواج سے جو آپ کو محبت تھی، اس محبت کے واقعات کو پڑھیے، لیکن پھر اس کے بعد جب فرض بلاتا ہے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے جس تیزی کے ساتھ آپ اس فرض کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھتے تھے، وہ عمل بتاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، ان کی محبت بھی ضروری ہے، لیکن ان محبت کے ساتھ ساتھ فرض بھی انسان پر واضح رہنا چاہیے۔ جب وہ بلائے تو آدمی کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اس میں کمی آئے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ بے عملی کا یا پھر جمود کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارہ اٹھائیں گے، وہ نقصان اٹھائیں گے۔ دنیا کا خسارہ یہ ہے کہ جس تحریک کو ہم نے برپا کیا تھا، جس سے بڑا کرنے کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ لگایا تھا، وہ کمزور ہوتی ہوئی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ تحریک کی کمزوری کسی فرد کو گوارا ہو سکتی ہے؟ ہم نے جسے سینچنے کے لیے اپنا خون پیسہ لگایا، جوانی کے ایام لگائے، وہ تحریک ہمارے آنکھوں کے سامنے کمزور پڑ جائے، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ آدمی بے چینی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر آخرت کا نقصان یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم نے جو چیز پسند کی ہے وہ ہمیں اللہ کے پاس فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان لانے والو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب اللہ کے راستے میں تمہیں جدوجہد کرنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر کے رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ الفاظ کی شدت کو محسوس کیجیے، اندازہ بیان کو محسوس کیجیے، قرآنی اسلوب پر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمارے ایمانی جذبے کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ برین اسٹارمنگ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی زبان کے اندر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں، جھنجھوڑ دینی چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا زندگی کا یہ سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ قیامت کے اس منظر کو یاد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا میدان حشر میں میزان لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا،
جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال بہت تھوڑا نکلے گا، بہت حقیر ثابت ہوگا، یہ وزن میں ہلکا ہوگا۔ ہمارے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے ہم پر واضح کیا ہے۔ محترم فقہاء کرام، میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے ایک اور چیز جو اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ایک تو ہے کثرت مال کی خواہش، اولاد اور گھر والوں سے حد سے زیادہ محبت، پھر دنیا کو دیکھ کر کے کچھ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں جسے ہم اختیار کرنے کو غلط نہیں سمجھتے، اور قرآن نے بھی اسے غلط نہیں کہا۔ وہ کیا ہے؟ پرتکلف زندگی، پرآشائش زندگی، آرام دہ گھر، اپنے گھروں کو عیش کدے بنانا، یہ چیز ہمارے اندر آہستہ آہستہ دوسروں کو دیکھ کر کے گھر کرنے لگتی۔ تحریکی زندگی میں بہت سے کاموں کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ کسی سے ملاقات کے لیے گئے، ایک امیر آدمی سے ملاقات کے لیے گئے، اس کے شاندار صوفے، اس کے بہترین مہمان نوازی، پھر اس کے گھر کا رکھ رکھاؤ، پھر اس کا ڈیکوریشن۔ ہم دعوت تو پہنچاتے ہیں لیکن وہاں سے کچھ اثرات لے کر کے لوٹتے ہیں، اور وہ اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ایسا گھر میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اور پھر اسے آ کر کے اپنے گھر کو ویسا بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کوششوں کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اسے پیسہ چاہیے، اسے بہت سی صلاحیتیں چاہیے، بہت سا سرمایہ چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے گھر کو پرتعیش گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نرمدہ بستروں پر بیٹھ کر کے انقلاب کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ یاد کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت آپ لیٹ گئے، نماز کی ادائیگی کے لیے ذرا دیر میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ اٹھ بیٹھے اور اپنی بیوی سے کہا، تم نے کیا کر دیا؟ مجھے نیند زیادہ آ گئی، گہری آ گئی، میں وقت پر بیدار نہیں ہو سکا۔ کہا کہ کچھ نہیں کیا، وہی بستر جو ہمارے پاس موجود تھا میں نے اسے دوہرا کر کے اسے بچھا دیا تھا، آپ کو زیادہ آرام لگے، آپ پر چٹائی کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ نے کہا میں تو دنیا میں ایک مسافر ہوں، آرام دہ بستر پا کر کے مجھے گہری نیند آ گئی تو مجھے اس سے بچنا چاہیے تاکہ وہ میری منزل کو روکنے والا ذریعہ نہ بن جائے۔ اگرچہ آرام دہ بستر غلط اور حرام نہیں ہے، اس سے کہیں اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ہے، لیکن یہ خواہش کا پیدا ہونا اور پھر اسے پورا کرنے کے لیے جتن کرنا، پھر محنتیں کرنا، پھر اس کی منصوبہ بندی کرنا۔ میں ایک رفیق کو جانتا ہوں، عام متوسط طبقے کے تھے، کاروبار کرتے تھے، انہوں نے اپنا گھر بنایا، ان کو نے دعوت دی، ان کے گھر کو جانے کا موقع ملا۔ میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا، ہمارا یہ رفیق کتنا شاندار، یہ کیوں بنا لیا؟ ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا، وہاں گئے، ان کے گھر کو دیکھا، ان کے گھر کے دیکھا، ان کے گھر کو دیکھا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے لیے مثال ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب کے لیے ہمارے پاس پیسہ لگے گا، وقت لگے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی کمی تحریک کے اندر ہوگی، اس کی کمی ہمارے جدوجہد پر ہوگی، اس کی کمی مالی قربانیوں، مالی اثار پر پڑے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ہمارے منصوبے متاثر ہوں گے، ہمارے کام متاثر ہوں گے، ہمارا بیت المال متاثر ہوگا، ہماری فائنانشیل پوزیشن متاثر ہوگی، اور پھر ہماری دولت وہاں لگے گی جہاں نہ لگے تو آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا، لوگوں، انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا، جو پہنا اور پرانا کر لیا، جو اللہ کے راستے میں دیا اور اپنا نامہ اعمال میں کو اس نے
زندہ کر لیا، اس میں جمع کر لیا۔ جو مال ہم یہاں جمع کر رہے ہیں کیا آخرت میں کام آنے والا ہے؟ کیا اس کا کوئی صلہ ملنے والا ہے؟ جمود، بے عملی، عمل سے فارغ کر کے ان کے پیچھے جو چیز لگاتی ہے وہ یہ پرتکلف بود و باش، پرتعیش زندگی، آرام دہ مکانات اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو آرام دہ ماحول فراہم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو ہمیں اپنی تحریک کی جدوجہد سے دور کر دیتی ہے یا اسے کمزور کر دیتی ہے۔ محترم رفقاء کرام، تحریک حرکت کا نام ہے اور یہ مسلسل حرکت ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایمان کے راستے پر چلتے رہنا زندگی کے آخری سانس تک ضروری ہے۔ اس راستے میں جتنی تیز گامی مطلوب ہے اس سے کمی ہوتی ہے تو ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے۔ اس میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نشستوں سے فائدہ اٹھائیں، مطالعہ کرتے رہیں، عبادات سے دل لگاتے رہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں، نمونوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، عزیمت کے راستے پر چلتے ہوئے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری تھیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا، اف یہ جادہ کہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، کیا مسافر تھے، کیا مسافر تھے جو اس راہ گزر سے گزرے، کیسے کیسے لوگ تھے جو اس راہ سے گزر گئے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد کہا، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہم تحریک سے وابستہ ہیں، تحریک کچھ تقاضے، کچھ مطالبات ہمارے سامنے رکھتی ہے، ہم نے منصوبہ بنایا ہے، ہم کام کر رہے ہیں۔ اس راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں انہیں میں نے تذکیر کے پہلو سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ کچھ خارجی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، مخالفتوں کی شدت، ماحول کے اندر سختی، کام کی راہیں سجھائی نہ دینا، مسلسل فتنوں کے اندر اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھنا، افرادی قوت کی کمی، منزل سے دوری، یہ اور اس طرح کے کئی چیزیں ہیں جو خارجی اسباب کے طور پر ہماری قوت عمل کو شل کر دیتی ہیں یا ہمیں بے عملی کا شکار کر دیتی ہیں۔ میں نے چونکہ ہمارے رفقاء کرام ہیں اس لیے ایک دوسرے پہلو سے جو ہمارے اندرونی چیزیں ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، جو ہمیں شکار کر سکتی ہیں، ان باتوں کے آپ کے سامنے ان باتوں کی تذکیر کی ہے یا ان باتوں کو رکھا ہے، اس پر آپ غور کیجئے۔ ان میں سے کچھ باتیں آپ کو مفید لگیں اسے اختیار کیجئے، میرے حق میں بھی دعا کیجئے، اپنے حق میں بھی دعا کیجئے، اور کوئی ایسی بات لگے جو صحیح نہیں ہے تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کے اثرات سے بس سے ہمیں بچائے، اور پھر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں گزارش کروں گا، 2-3 کتابوں سے میں نے استفادہ کیا، یہ ہم سب کے لیے اویلیبل ہیں۔ ایک ہے کتاب سرگرم عمل رہنے کی تدابیر، مولانا عروج قادری صاحب کی، یہ اویلیبل ہے آسانی کے ساتھ، اسے اپنے مطالعے میں رکھیے۔ تحریک اسلامی کامیابی کے شرائط، اس میں خصوصاً آخری چیپٹر جو ذوف ارادہ وغیرہ کے عنوان سے ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ اپنے سامنے اپنے مطالعے میں رکھیے۔ ایک ہے کتاب تحریک اور جمود، اسد گیلانی صاحب کی، بہت تفصیل کے ساتھ داخلی اور خارجی امور پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور پھر تفہیم القرآن کے وہ حصے جو ہماری اپنی تربیت کے لیے ہمیں بار بار نشاندہی کیے جاتے ہیں، اسے اپنے مطالعے میں رکھیے۔ اللہ ہماری نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔